السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی زندگی کی کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس وقت کیا عمل کرتے تھے اور کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ پچھلی دو ویڈیو میں عشاء کے بعد کے کچھ معمولات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی عشاء کے بعد کے معمولات کا تذکرہ کریں گے۔ عمومی طور پر عشاء کے بعد سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو انسان کو ایسی اونچی جگہ پر، ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس کی کوئی آڑ دیوار وغیرہ نہ ہو، اس لیے کہ اس میں گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ حدیث شریف میں اسی خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی جگہ پر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کی منڈیر آڑ نہ ہو تو اس سے ذمہ بری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بندوں کی حفاظت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے بے احتیاطی کی اور سونے کے آداب کی خلاف ورزی کی ہے۔ آدمی نیند کی حالت میں بے خبر ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس لیے سونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور معمولات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے چار کام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو دروازہ بند کر لیتے، مشکیزے کا منہ باندھ دیتے، پیالہ اور پلیٹ ڈھانک دیتے اور چراغ بجھا دیتے۔ رات کو سونے سے پہلے دروازہ بند کرنا چاہیے، اس سے ہمارے جان اور مال کی حفاظت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن کسی ضرورت کے تحت رات کو گھر سے باہر نکلے اور دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ شیطان گھر کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے خبیث، ہمارے گھر سے ذلیل ہو کر نکل جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کے وقت گھروں سے باہر نکلو تو دروازہ بند کر لیا کرو۔ وہ چونکہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محفوظ سے، اس لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ پہلے زمانے میں مشکیزیں ہوا کرتے تھے جس میں لوگ پینے کے لیے پانی رکھا کرتے تھے۔ آج کل کولر ہے، اسی طرح اور برتن ہے۔ حکم سب کا یہی ہے کہ ان کو بند کر کے رکھ دینا چاہیے تاکہ پانی محفوظ رہ جائے۔ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کے جو برتن ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کو ڈھانک دینا چاہیے تاکہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے داخل نہ ہو، کیونکہ کچھ کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں جو صرف رات میں نکلتے ہیں اور وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ جب ہم برتنوں کو ڈھانک دیں گے تو ہمارے برتن جو ہے نا محفوظ ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ کوئی چراغ یا آگ وغیرہ جلتی ہوئی نہ چھوڑ دی ہو، اس لیے کہ رات میں جلتی ہوئی چیز نہ بجھانے پر گھر اور گھر والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح آج کل گیس کے سلنڈر ہیں، چولہے ہیں، ان کو بھی بجھا دینا چاہیے کہ انسان نقصان سے محفوظ رہے۔ رات کو سونے کے لیے کپڑے بھی الگ ہونے چاہیے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سنت عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رات رہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک چادر لے کر آئیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا، پھر بستر کے سرہانے ایک کپڑا رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر تشریف لائے اور جو چادر بستر کے سرہانے رکھی تھی اس کا تہہ باندھ لیا اور جو کپڑے آپ نے زیب تن کر رکھے تھے اسے اتار کر لٹکا دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نظافت
اور پاکیزگی کی خاطر رات کو کپڑے تبدیل کر کے سونا چاہیے، اس لیے کہ جن کپڑوں میں سوتے ہیں ان میں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ سوتے میں انسان کے جسم سے کوئی ایسی چیز نکل گئی ہو جس کی وجہ سے کپڑا اور جسم ناپاک ہو گیا ہو، اس لیے سونے کے لیے الگ کپڑے رکھنے چاہیے۔ عشاء کے بعد کے کچھ معمولات اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس طرح کی ہماری اسلامی اصلاحی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل عبدالشکور حنفی کو سبسکرائب ضرور کریں۔